صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 منٹ نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو شام ہونے سے پہلے آپ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتے ہیں، کیونکہ اس تسبیح کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو شخص ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اسے ایک تسبیح کو رزق اور دولت کے لیے پڑھ لیتا ہے یا کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اس مقصد میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھنے سے پورا سال آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے، پورا سال آپ کے ہاتھ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے، تو کیا کبھی آپ دنیا کے کسی مقام پر، کسی بھی موقع پر، کسی بھی مشکل پریشانی میں نقصان اٹھائیں گے؟ بلکہ آپ جس مقصد میں پھنسیں گے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اس تسبیح کے وسیلے سے، اور اللہ آپ کو اس مشکل سے نکال کر کامیابی کی طرف لے کر آئے گا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو روحانیت کا ایک ایسا مجرب راز آپ کے حوالے کروں گا کہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ، یہ سینے کا راز پہلے ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو آج ہمیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ لیکن آج آپ کو یہ موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آج جمعے کا دن بھی گزر گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ ایک اور سال غربت، تنگ دستی، پریشانی میں، مصیبت میں گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ کو کبھی کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑیں، تو آج ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ اسے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ رزق اور دولت کے ساتھ ساتھ دولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرضدار ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح افضل ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں 30 پارے عطا فرمائے ہیں، بے شمار اللہ کے نام موجود ہیں، لیکن جو تسبیح میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام کے تمام وظائف، تسبیحات، اعمال سے افضل ذکر ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ اور اللہ کے حبیب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ سے جو بھی فریاد کرتا ہے، صبح مانگتا ہے، شام تک ارجنٹ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، شام کو مانگتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور جو ساری عمر نہ مل سکا آج ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آج آپ نے 3 اعمال کرنے ہیں، ایک یہ تسبیح پڑھنی ہے، ایک اللہ کا نام پڑھنا ہے، اور ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ بس یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، مختصر تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہیں، جب ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک آ جائے تو اس تسبیح کو پڑھنا اپنے لیے لازم سمجھیں، کیونکہ ایک تسبیح پورے سال کے دن پھیر دے گی، ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی، ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گی، ایک تسبیح آپ کو اتنا عطا فرمائے گی کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ اور آج کے دور میں جو انسان محتاجی سے بچ جاتا ہے، غربت سے بچ جاتا ہے، تنگ دستی سے بچ جاتا ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ آج میں آپ کو کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول اللہ والے آج تک کبھی کسی کے محتاج نہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو راضی کرتے، اللہ سے مانگتے، اللہ کا کلام پڑھتے۔ آج میں آپ کو ان کی کامیابی کا ایک ایسا راز بتا رہا ہوں جسے پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو دنیا کے ہر مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جمعے کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، ہفتے کے دن تمام دنوں میں افضل دن ہے۔ جمعے کا دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور یہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اگر آپ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے رب سے کوئی بھی فریاد کرتے ہیں، کوئی بھی حاجات کرتے ہیں، اللہ آپ کی فریاد اور
حاجات کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ آپ نے ربیع الاول کے پہلے جمعے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، رات کو 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا، یہ وظیفہ کبھی پورا سال آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جہاں مشکل آئے گی، جہاں تنگ دستی آئے گی، جہاں کوئی پریشانی، دکھ، غم، تکالیف آئیں گی، آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ وظیفہ اللہ کی مدد سے وہ تمام ختم فرما دے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے اللہ کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ عمل کرنا پڑتے ہیں، کچھ خاص ترتیب ہے، کچھ خاص تعداد ہے، اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے آپ اپنے پیروں پر کلاڑی خود ماریں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اگر آپ اپنے ساتھ لوئل ہیں تو پھر آدھی سے اس وظیفے کو آج ہی مکمل دیکھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، آپ نے 11 بار کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ اب جو تعداد بتائی جائے گی، جو ترتیب بتائی جائے گی، اس کو نہ تو آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے، نہ کم یا زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ والوں کے یہ خاص اعمال ہے، انہی کی طریقے سے پڑھے جائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب درود ایک ہی ایسی چیز ہے جو آپ کے وظیفے کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اس لیے درود کو آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، یہ سب سے بہتر درود ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں کے فون نہیں اٹھاتے، آپ لوگوں کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا قرض بھی غیب سے اترنا شروع ہو جائے گا، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، جو چاہتے ہیں جو مانگو، کیونکہ آج آپ کسی بندے سے نہیں، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ نیت کرنے کے بعد نیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما۔ اس طرح نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، تو اس طاؤس تسمیہ ایک بار پڑھنی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا جلالی نام ہے، ایسا اسم اعظم ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس نام کو پڑھتے ہوئے کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے پہلے جمعے کے دن جیسے ہی آپ اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جو کچھ بھی مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں، فرشتہ دوسرے ہاتھ میں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا یہ نام یا باسطو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، کھولنا، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھل جاتی ہیں، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کی مشکل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ آج یا باسطو پڑھتے ہی اللہ آپ کے راستے میں جو بھی آپ کی کامیابی ہے، رکاوٹ ہے، جو بھی بندش ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہے وہ ختم فرما دے گا۔ جب آپ کے راستے سے مشکلات، پریشانیاں، آپ کے دشمن، آپ کی تمام نحوستیں ختم، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے
جو آپ کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ آج یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور یہ ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا اتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر آپ کے اندازہ ہو جائے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے، تو ہم اپنی دکان، دفتر، کاروبار ربیع الاول ہر شے بند کر کے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کا یہ ذکر کر کے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اس ایک وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا باسطو اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے، آپ نے اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا اللہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا باسطو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ کے یہ دو نام یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب کی تعداد میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجتیں، مرادیں، 11 خواہشیں لے کر بیٹھو گے، 11 کی 11 بھی انشاءاللہ پوری ہوں گی، اور اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، کامیابی کے اسباب پیدا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب یا باسطو اس سے رکاوٹیں ہٹانے کے بعد، تنگ دستیاں ختم کروانے کے بعد، تمام دشمنوں سے نجات دلوانے کے بعد، اب وقت ہے اللہ سے انعامات لینے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا، اللہ سے من پسند نوکری شادی کا۔ اب آپ نے اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، تو اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ نوٹ چھاپنے والی مشین بن جاتے ہیں، شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات اللہ وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ افضل ذکر ہے، بے شمار روایت میں آیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وہ تسبیح ہے جس سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جس سے اگر پہاڑوں پر پڑھ لیا جائے تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سخت دل دشمن پر پڑھ دیا جائے تو سخت دل دشمن نرم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھتے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے تمام آسمانی زمینی کتابوں سے، تسبیحات سے، اعمال سے افضل کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ، پورے دین اسلام کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر عطا کیے، اتارے، اور کسی کی صرف ایک ڈیوٹی تھی کہ دنیا کو بتاؤ، یعنی ہر کسی کی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اس بات پر اقرار کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ پر، آپ پر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اس فانی دنیا میں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھ کر تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فریاد کر رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں جاؤ، اس بندے سے راضی ہوں جو بھی یہ مانگتا ہے، اس کی حاجت کے مطابق دعا فرماؤ۔ اللہ غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ، کوئی فرشتہ آتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے یار میں اتنا پھنسا ہوا تھا، اتنی مشکل تھی، اچانک کیسے ختم ہو گئے۔ ایسے اللہ کی غیبی مدد اسے کہتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت ہر وقت آپ پر سائے کی طرح رہے گی، لیکن آپ کو اس عمل کو پڑھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کے فیض و برکات، تاثیر و طاقت بے شمار ہے۔ اگر ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات، اعمال، قرآنی وظائف کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج ربیع الاول کے پہلے جمعے کو، مبارک دن، جتنا بڑا وظیفہ اتنا بڑا انعام ہوگا۔
آج اس وظیفے کی بدولت اگر اللہ 1 لاکھ مانگنے والے کو بدلے میں 70 لاکھ عطا فرما رہا ہے، کتنی بدبختی ہے کہ آج اس وظیفے کو چھوڑا جائے۔ یہ وظیفہ پڑھیں گے، سنیں گے بہت سے لوگ، لیکن پڑھے گا وہی جسے اللہ کی ذات نے چنا ہوا ہے، جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے۔ اسی لیے پہلی بات تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل بتائے گئے طریقے سے سن کر وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات، اپنے نفس کے خلاف جاتے ہوئے شیطان سے لڑ کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ آج اس وظیفے کو نہ پڑھا تو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر آج اس وظیفے کو پڑھ لیا تو 1 سال خوشیوں والی، خوشحالیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہو جائے گا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور یہ واحد وظیفہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب دونوں راضی ہوتے ہیں۔ اور جس انسان سے آج کے دور میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا جس نے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دیتا۔ آپ میں دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات بندہ وظیفے پڑھتے ہوئے کم زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ 100 بار پڑھیں، گن کر پڑھیں، ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھیں، 100 بار پڑھ کر 100 حاجتیں، یعنی دل میں جو کچھ بھی آئے مانگتے چلے جاؤ، ملتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اعتکاف کی نیت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ تسبیح آج آپ کے مقدر کو سنوار دے گی۔ جو آج تک اپنے مقدر کو سنوار نہ سکا، وہ پہلے جمعے کے دن یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب آخری وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب آپ نے 30 نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، جس میں اللہ کی عظمت موجود ہے، جس میں اللہ کی خوشنودی موجود ہے۔ اگر میں آپ کو اس عمل کے فائدے بتانا شروع کروں تو یقین کریں یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصر آپ کو وظیفہ بتا دوں۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 7 بار پڑھتے ہی ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، 7 آسمان اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ یہ تیسرا کلمہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بناتا ہے، اور یہ کلمہ قبر کی دیواروں تک آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، پورا سال آپ کی رحمتیں برکتیں جھولیاں بھر دے گا۔ ربیع الاول کے اس خاص جمعے اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ صرف اتنا کہوں گا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ پورا سال دعائیں دیں گے، اتنا عطا فرمائے گا اللہ، ہر قدم پر ہر دیکھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تیسرا کلمہ بتائے گی تعداد میں پڑھ کر آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہاں پر عمل مکمل ہو جائے گا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، پھر ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ آج جمعے کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔